کہ بکریاں چروا کر نبیوں کو صبر کا عادی بنایا گیا، کیونکہ اس کام میں ترقی وہ صبر کے ساتھ ہے۔ جہاں صبر ختم ہو جائے گا وہاں اس کام کے کرنے والوں کا سفر ختم ہو جائے گا۔ میری بات یاد رکھیو کہ نہیں ہم سے تو صبر نہیں ہوتا، یہ گھر بیٹھ جائیں گے کہ جن سے صبر نہیں ہوگا کہ ان کے اس راستے کا سفر ختم ہو جائے گا، کہ صبر اس راستے میں پیٹرول کی طرح ہے، جہاں تک پیٹرول ہوگا وہاں تک گاڑی چلے گی، جہاں تیل ختم ہو جائے گا وہاں سفر ختم ہو جائے گا۔ صبر، کہ صبر اس راستے میں اتنا ایسا لازم ہے جیسے گاڑی کے لیے تیل لازم ہے، کہ جہاں تیل ختم ہو جائے گا وہاں گاڑی رک جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو صبر کا عادی بنایا، اپنے صحابہ کو صبر کا عادی بنایا۔ ایک صحابی ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، مسیح میں لیٹے ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حرکت دے کر اٹھایا، پوچھا مسیح میں کیوں سو رہے ہو؟ عرض کیا میرے تو کوئی گھر ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو ذر یہ بتاؤ جب تمہیں مدینے سے نکالا جائے گا تم کیا کرو گے؟ کہ میں ملک شام جا کر رہوں گا۔ فرمایا ملک شام والے نکالیں گے پھر کیا کرو گے؟ کہ واپس مدینے آ جاؤں گا۔ فرمایا مدینے والے دوبارہ نکالیں گے پھر کیا کرو گے؟ کہ جی پھر میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ فرمایا نہیں، برداشت کرتے رہنا، ان کے ساتھ چلتے رہنا یہاں تک کہ تم آ کر مجھ سے قیامت میں مل لینا۔ کوئی صبر کی مدت نہیں بتائی، یہ کہ موت تک یہ کام ناگواریوں کے برداشت کرنے کا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، استقامت ہوتی ہے صبر سے، استقامت ہوتی ہے صبر سے، کہ استقامت ہوتی ہے صبر سے، جتنا صبر ہوگا اتنی استقامت ہوگی۔ اور اگر صبر نہیں ہے تو انہیں کام پر استقامت بھی نہیں ہوگی، یہ کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ ہم سے صبر نہیں ہوتا۔ کہ یہ کام تو سب سے زیادہ اپنے آپ کو ناگواریوں سے گزارنے کا ہے، جو ناگواریوں سے گزریں گے وہ خیر تک پہنچیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ استقامت کے لیے سب سے بنیادی چیز صبر ہے، کہ تم ساتھیوں کی کڑوی کسیلی برداشت کرو اور ساتھیوں کی طرف سے آنے والی ناگواریوں کو اللہ کی طرف سے آنے والی ناگواریاں سمجھو، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے میری اصلاح کے لیے، یا میری تربیت کے لیے، یا میرے امتحان کے لیے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ جنت میں؟ جی ہاں، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو پھر تو فقر و فاقے کے لیے اور تنگیوں کے لیے اور پریشانیوں کے لیے اور ناگواریوں کے لیے اور اذیتوں کے لیے کمر کس لو، کیا کر لو؟ اپنی کمر کس لو۔ ہمارا ساتھ ہونا اتنا آسان نہیں ہے کہ تم چلو خواہش پر اور ہمارا ساتھ چاہو، یہ نہیں ہوگا۔ جی ہاں، تم چلو خواہش پر اور ہمارا ساتھ چاہو، یہ نہیں ہوگا۔ سنو غور سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عبداللہ بن عمر نے کھانا تیار کیا اور ان کو کھانے پہ روکا کہ آپ کھانا میرے ساتھ کھا لیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، ایک لقمہ لیا کھانے میں سے اور ایک لقمہ لے کر روک دیا، ہاتھ روک لیا اور فرمایا کہ میں اپنے دو ساتھیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ میرے دو ساتھی دنیا سے چلے گئے ہیں، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ دو دنیا سے گئے ہیں اور میں ان کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں۔ ان تک پہنچنے کے لیے اگر میرا راستہ بدل گیا تو میں ان تک پہنچ نہیں سکوں گا۔ بیٹے نے کہا بجی کیا بات ہے؟ فرمایا دیکھو ان کا معمول یہ تھا کہ اگر دسترخوان پر دو کھانے آ گئے تو ایک کھانا صدقہ کر دیا، ایک استعمال کر لیا، مگر تم نے دو کھانے جمع کیے ہوئے ہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، ایک لقمہ لے کر چھوڑ دیا۔ دو کھانے کہاں، ایک ہی تو کھانا ہے۔
سالن ایک ہی سالن ہے. فرمایا تم نے سالن کے اندر گوشت اور گھی دونوں جمع کیے ہوئے ہیں. سنو ذرا غور سے, کیا گوشت اور گھی. گھی مستقل کھانا ہے, مستقل لگان ہے, اور گوشت مستقل لگان ہے. لگان کہتے ہیں نا, ہاں جی ہاں لگان. گوشت مستقل لگان ہے اور گھی مستقل لگان ہے. روٹی گوشت سے بھی کھائی جا سکتی ہے اور گھی سے بھی کھائی جا سکتی ہے. تم نے 2 سالن جمع کیے ہوئے ہیں, میں نہیں کھاؤں گا. بیٹے نے کہا امینین ایک ہی درہم میں گوشت اور گھی دونوں چیزیں آئی ہیں, میں نے زائد پیسے خرچ نہیں کیے گھی کے لیے. فرمایا کہ مسئلہ پیسے کا نہیں ہے, مسئلہ 2 کھانے جمع کرنے کا ہے, کیونکہ میں نے سنت میں یہ دیکھا ہے. اس سے ذرا اندازہ کریں ہم اپنے معیار زندگی کا اور اپنی خواہشات کا, کہ یہ کہ تمہارے نے ہاتھ روک لیا اور کھانا چھوڑ دیا. عبداللہ بن عمر نے کہا آج تو کھا لیجیے, آئندہ ایسے نہیں ہوگا. فرمایا جب آئندہ ایسا نہیں ہوگا جب کھا لیں گے. چھوڑ دیا کھانا. میں نے مثال دی ہے کہ ہم وہاں پہنچنا چاہتے ہیں جہاں ہمارے 2 ساتھی گئے ہیں. یہ فرمایا تو میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی چیز وہ صبر ہے, کہ اپنے آپ کو عادی کرو سنتوں کا, اس لیے کہ اس کام کے لیے منتخب ہونے میں سب سے بنیادی چیز اتباع سنت ہے. سمجھتے تھے داعی کی زندگی امت کے نمونہ ہے. تمہاری شادیوں کو, تمہاری زندگی کو لوگ دیکھیں گے, تمہاری عبادات بھی دیکھیں گے, تمہارا معاشرہ بھی دیکھیں گے, تمہارے معاملات بھی دیکھیں گے. ہاں یہ نہیں کہ تم اسے چلے میں دیکھیں گے, کہ نہیں یہ تمہیں دکان پر بھی دیکھیں گے کہ یہ تجارت کیسے کرتے ہیں, دعوت کا کام کرنے والے تجارت کیسے. کیونکہ مدینہ منورہ کو ایسا بنایا گیا تھا کہ باہر سے آنے والا اکرام اور معاملات اور احسان اور مدینہ کا معاشرہ اور مدینہ کے معاملات, ان تمام چیزوں کو عملی طور پر دیکھتا تھا, پھر اسلام قبول کرتا تھا کہ ہاں یہ مذہب قبول کرنے قابل ہے, کہ ہاں یہ مذہب قبول کرنے قابل ہے, کیونکہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو ناگواریوں کے لیے تیار رکھو, کہ اس کام سے جو ناگواریوں سے گزرے گا اللہ رب العزت اس کو اپنے اس کام کے لیے منتخب کریں گے, کہ اللہ اس کام کے لیے منتخب کریں گے. اس لیے سب سے بنیادی چیز وہ اپنے اندر صبر اور اپنے اندر ہمت پیدا کرنا ہے کہ میں ہر ناگواری سے گزروں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ حالات ان کی طرف سے ہیں, نہیں, حالات تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں. جو اپنے حالات کو بندوں سے جوڑ دیتے ہیں وہ بندوں سے لڑتے ہیں, حالانکہ اللہ حالات لاتے ہیں نوازنے کے لیے. اللہ حالات لاتے ہیں نوازنے کے لیے, ترقی و تربیت کے لیے.